دونوں بہن بھائیوں کی نونک جھونک کے شور میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آدھا راستہ پیچھے رہ گیا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہو چکی تھیں۔ گاڑی کے اندر اب خاموشی کم اور تھکن زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ اچانک سڑک کنارے ایک چھوٹی سی آبادی نظر آئی تو میزبان نے موقع غنیمت جانا گاڑی ایک طرف روکی اور سب نے سکھ کا سانس لیا۔ طے پایا کہ کچھ دیر ٹانگیں سیدھی کرنے کے بعد سفر کی اکتاہٹ کو چہل قدمی سے کم کیا جائے۔ میرا نام شہیر عادل ہے۔ میں فوٹوگرافی اور دوسرے ملکوں کے سفر کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز بناتا ہوں۔ آپ میرے سفر نامے میری ویب سائٹ www.shahiradil.com سے خرید سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ ہم سڑک کے کنارے چل رہے تھے کہ میری نظر اچانک ایک جھاڑی پر جا ٹھہری۔ قریب جا کر دیکھا تو دل ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ جھاڑی کے نوکیلے کانٹے پر ایک مینڈک کی لاش لٹکی ہوئی تھی، جیسے کسی نے باقاعدہ ترتیب سے اسے وہاں ٹانگ دیا ہو۔ ویسے تو مینڈک کی لاش دیکھنا ہمارے ہاں کوئی انوکھی بات نہیں، سڑکوں پر کچلے ہوئے مینڈک اس قدر عام ہے کہ شاید دنیا کے کسی اور ہی خطے میں ہو، مگر یہ منظر ذرا مختلف تھا۔ میں اسی سوچ و وچار میں گم تھا کہ آخر یہ مینڈک کہاں سے اور کس زاویے سے چھلانگ لگا کر آیا ہوگا کہ سیدھا اس کانٹے پر آ کر اٹک گیا۔ میزبان کی بہن آہستہ سے میرے قریب آئی، میرے چہرے پر پھیلی الجھن کو دیکھ کر مسکرا دی اور بولی، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خود یہاں آ کر پھنسا ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ ایک پرندے کا کام ہے، ہمارے یہاں اسے عام زبان میں کسائی پرندہ کہتے ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس نے بات آگے بڑھاتے ہوئے بتایا، یہ پرندہ اپنے چھوٹے موٹے شکار جیسے چوہا، چھپکلی، مینڈک یا کیڑے مکوڑے کسی کانٹے دار پہاڑی یا نوکیلی شاخ پر ٹانگ دیتا ہے، پھر آرام سے بیٹھ کر انہیں کھاتا ہے، بالکل کسی کسائی کی طرح، اس لیے اس کا یہ نام پڑ گیا۔ ابھی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ میزبان بھی ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے موبائل نکالا، انٹرنیٹ پر عربی میں سرچ کیا، اس کا انگریزی نام شرائک برڈ ہے، میزبان نے کہا۔ میں نے دوبارہ جھاڑی کی طرف دیکھا۔ اب وہ منظر محض ایک مردہ مینڈک کا نہیں رہا تھا، بلکہ قدرت کے ایک عجیب و غریب نظام کی جھلک بن چکا تھا۔ ایک ایسا پرندہ جو نہ صرف شکار کرتا ہے بلکہ اسے محفوظ کر کے سجا کے بعد میں کھانے کا ہنر بھی جانتا ہے۔ سفر کے اس مختصر سے وقفے نے نہ صرف تھکن کم کی بلکہ ہمیں فطرت کی ایک اندیکھی کہانی بھی سنا دی، جو شاید تیز رفتاری میں کبھی ہماری نظروں سے اوجھل ہی رہتی۔ اس گفتگو کے فوراً بعد میزبان کو یاد آ گیا کہ وہ مجھے یہاں کے حشرات اور پرندوں سے متعارف کرانا بھول گیا۔ اس نے ذرا جوش سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے سہارا کی سرمئی چونٹیوں کے بارے میں کبھی سنا ہے؟ آؤ ابھی تمہیں دکھاتا ہوں۔ سڑک کے ایک جانب ایک ڈھابا نما چھوٹی سی دکان تھی، جس کے پیچھے چند سادہ سے مکان دکھائی دے رہے تھے، جبکہ دوسری جانب منظر یکسر مختلف تھا، جھاڑیاں، ریت کے ٹیلے اور دور تک پھیلا ہوا سنسان علاقہ۔ ہم دونوں سڑک چھوڑ کر جھاڑیوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ایک ریتلے ٹیلے پر جا پہنچے۔ ارد گرد خاموشی تھی، بس کبھی کبھار ہوا ریت کو سرسراتی ہوئی گزر جاتی۔ میزبان وہیں زمین پر بیٹھ گیا، جیسے کسی خزانے کی تلاش میں ہو۔ وہ پوری توجہ سے زمین کو کھنگالنے لگا، کبھی ریت کو انگلیوں سے ہٹاتا، کبھی نظریں جما کر چونٹیوں اور ان کے بل تلاش کرتا۔ میں چند قدم پیچھے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو ذہن میں عجیب سا خیال آیا، اگر میرا کوئی جاننے والا اس وقت مجھے ان دو اجنبی لوگوں کے ساتھ بیابان کے عین وسط میں زمین پر کچھ ڈھونڈتے دیکھ لے تو یقیناً ٹھٹک کر رک جائے گا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ خیر، کچھ دیر کی تلاش کے بعد میزبان کے چہرے پر اطمینان کی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے قریب بلایا۔ میں جھک کر دیکھنے لگا تو واقعی ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ ننھی سی مخلوق ریت پر اس انداز سے چل رہی تھی کہ پہلی نظر میں پہچاننا مشکل تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر میزبان مجھے نہ بتاتا کہ یہ چونٹیاں ہیں تو شاید مجھے خود سے کبھی معلوم ہی نہ ہوتا۔ میں انہیں کوئی اور ہی قسم کے حشرات سمجھتا اور بے دہانی میں نظر انداز کر دیتا۔ مگر اب سہارا کی ان سرمئی چونٹیوں کو دیکھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ قدرت اپنے حیرت انگیز نمونے کس قدر خاموشی سے ہمارے قدموں کے نیچے بکھیر دیتی ہے۔ بس دیکھنے والی نظر اور بتانے والا ساتھ چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی گندم میں ڈالے جانے والا پارا دیکھا ہے؟ ہلکا سا سرمئی مائل چاندی جیسا رنگ، بالکل ویسا ہی رنگ ان چونٹیوں کا تھا۔ تیز دھوپ میں ان کے چمکتے ہوئے وجود پر نظر ٹھہرانا ویسے ہی مشکل تھا، اور اوپر سے ان کی رفتار ایسی کہ آنکھ ایک جگہ ٹک بھی جائے تو وہ لمحہ بھر میں آگے نکل جاتی۔ ہر بار کیمرہ فوکس کرتا اور ننھی سی بجلیاں ریت پر لکیر کھینچتی ہوئی غائب ہو جاتی۔ ان کا نام ہی سہارا کی سرمئی چونٹیاں ہیں۔ یہ دنیا کے ان چند حشرات میں سے ہیں، بلکہ یوں کہو واحد حشرہ جو سہارا جیسے بے رحم ماحول میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس نے زمین پر دوڑتی چونٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ یہ چونٹیاں عین تیز دوپہر میں جب درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے تقریباً 10 منٹ تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی اپنے بل سے باہر نکلتی ہیں ان کے پاس صرف 10 منٹ ہوتے ہیں۔
خوراک تلاش کرنے کے لیے اور فوراً واپس لوڈ کرانے کے لیے۔ ایک لمحے کی دیر بھی ہو جائے تو یہ گرمی میں بھن سکتی ہیں۔ میں حیرت سے سن رہا تھا مگر میزبان نے بات جاری رکھی، اور یہی ان کی واحد خاص بات نہیں، اپنی جسامت کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا تیز ترین حشرہ ہے۔ یہ سن کر میں نے بے ساختہ کہا، اچھا چلو ذرا دور ہو جاتے ہیں، ان بیچاریوں نے ویسے ہی 10 منٹ میں کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ میری بات پر وہ ہنس پڑا اور فوراً وضاحت کی، نہیں آج اتنی گرمی نہیں ہے، میرا مطلب تھا کہ یہ چونٹیاں تیز دھوپ اور شدید گرمی میں بھی 10 منٹ تک زندہ رہ سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر دن یہی حالت ہو۔ میں ایک بار پھر ان چاندی جیسی رنگت والی تیز رفتار چونٹیوں کو دیکھنے لگا، کمزور سی جسامت مگر ناقابل یقین حوصلہ اور رفتار کے ساتھ۔ صحارا کی یہ سرمئی چونٹیاں محض حشرات نہیں تھیں، بلکہ فطرت کی برداشت اور بقا کا چلتا پھرتا استعارہ تھیں۔ ہم واپس کار کی طرف آئے اور اب کی بار میری نظر ذرا دھیان سے ارد گرد کے مناظر کا جائزہ لینے لگی۔ ڈھابے کے ساتھ ہی ایک مشین لگی نظر آئی جو پہلی نظر میں بالکل کسی پیٹرول پمپ جیسی لگ رہی تھی۔ ذہن نے فوراً یہی نتیجہ اخذ کیا کہ شاید یہ کسی دیہی علاقے کا چھوٹا سا فیول پوائنٹ ہو، مگر اصل حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میں ذرا قریب گیا اور معلوم ہوا کہ یہ پیٹرول پمپ نہیں بلکہ ایک ATM مشین ہے۔ میں بے اختیار رک گیا۔ میں ہمیشہ سے جب بھی کسی دوسرے ملک جاتا ہوں تو لاشعوری طور پر یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ وہاں ATM مشینیں کس طرح نصب ہیں، کیا وہ سڑک کنارے کھلے میں لگی ہوئی ہیں یا پاکستان کی طرح کسی لاک ہونے والے بند کمرے میں جہاں باہر ایک سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھا ہو۔ میرے ذہن میں یہ مشاہدہ ایک پیمانہ بن چکا ہے جس سے میں اس ملک کی مجموعی سیکیورٹی اور امن و امان کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ میں خود بھی جانتا ہوں کہ یہ کوئی قطعی یا قابل بھروسہ معیار نہیں، مگر اس کے باوجود نفسیاتی طور پر انسان کو اس طرح سے ایک طرح کا اطمینان یا بے چینی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ تیونس میں تو میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ ATM مشینیں سڑک کنارے بالکل کھلی فضا میں نصب ہیں، مگر یہاں اس ویرانے میں جہاں چند جھاڑیاں، ریت اور ایک ڈھابہ ہی کل کائنات نظر آتی تھی، اس ATM مشین کی موجودگی مجھے کچھ زیادہ ہی حیران کن لگ رہی تھی۔ میں نے میزبان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے سادگی سے بات واضح کر دی، میرا خیال ہے یہاں آس پاس کام کرنے والے کچھ لوگوں کی تنخواہیں آتی ہوں گی، اس لیے حکومت نے ان کی سہولت کے لیے یہ ATM مشین یہیں لگا دی ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس مشین کی طرف دیکھا۔ سنسان ماحول میں خاموش کھڑی یہ ATM محض پیسے نکالنے کا ذریعہ نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس بات کی علامت تھی کہ ریاست یہاں بھی موجود ہے، خاموش، بے آواز، مگر اپنے لوگوں کی روزمرہ ضرورتوں کا خیال رکھے ہوئے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔